آپ کے ساتھ ہو۔ ہماری خدا یسوع مسیح کی پاک انجیل مقدس یوحنا کے مطابق۔ اس کے چھٹے باب کی ہم 60ویں آیت سے سنیں گے۔ ایک دن یسوع نے کفرنہوم میں تعلیم دیتے ہوئے عبادت خانے میں یہ باتیں کہیں۔ تب اس کے شاگردوں میں سے بہت یہ سن کر کہنے لگے کہ یہ کلام سخت ہے، اسے کون سن سکتا ہے؟ مگر یسوع نے جی میں یہ جانتے ہوئے کہ میرے شاگرد اس بات پر کڑکڑاتے ہیں، ان سے کہا، کیا یہ بات تمہارے لیے ٹھوکر کا باعث ہے؟ اگر تم ابن انسان کو اوپر جاتے دیکھو گے جہاں وہ پہلے تھا، تو پھر زندہ کرنے والی تو روح ہے، جسد سے کچھ فائدہ نہیں۔ جو باتیں میں نے تم سے کہیں وہ روح ہیں اور زندگی بھی ہیں، مگر تم میں سے بعض ایسے ہیں جو ایمان نہیں لاتے۔ کیونکہ یسوع شروع سے جانتا تھا کہ وہ جو ایمان نہیں لاتے کون ہیں اور کون اسے پکڑوائے گا۔ پھر اس نے کہا کہ اس لیے میں نے تم سے کہا ہے کہ کوئی میرے پاس نہیں آ سکتا جب تک باپ کی طرف سے اسے نہ دیا گیا ہو۔ اس کے بعد اس کے بہت سے شاگرد پھر گئے اور آئندہ اس کے ساتھ نہ رہے۔ تب یسوع نے ان 12 سے کہا کہ کیا تم بھی چلے جانا چاہتے ہو؟ شمعون پطرس نے اسے جواب دیا کہ اے خداوند، ہم کس کے پاس جائیں؟ ہمیشہ کی زندگی کی باتیں تو تیرے ہی پاس ہیں، اور ہم تو ایمان لائے ہیں اور جان گئے ہیں کہ خدا کا قدوس تو ہی ہے۔ انجیل مقدس کے وسیلہ سے ہم سب کی خطائیں مٹائی جائیں۔ مسیح میں میرے نہایت ہی قابل احترام بھائیوں، بہنوں اور پیارے بچوں، جب خدا نے اس کائنات کو بنایا تو اس کائنات کو بنانے کے بعد یا بناتے ہوئے خدا نے 2 بہت ہی اعلیٰ تحائف گفٹ انسان کو دیے ہیں۔ ایک تحفہ زندگی کی سانسوں کا ہے، اور دوسرا آزاد مرضی کے ساتھ انتخاب کرنے کا ہے، آزاد مرضی کے ساتھ چناؤ کرنے کا ہے۔ اور آزاد مرضی کے ساتھ ہمارا جو چناؤ ہے، آزاد مرضی کے ساتھ ہمارا جو انتخاب ہے، وہی ہمیں دوسرے جانداروں سے الگ کرتا ہے۔ ایسے ہے کہ نہیں؟ جاندار ہیں دوسری چیزیں، جانور ہیں، ان کو رسی سے باندھ کر ہم اپنی مرضی سے جہاں مرضی لے کے جا سکتے ہیں، یا کھلے چھوڑ دیں تو پھر ادھر ادھر گھومتے رہتے ہیں۔ لیکن انسان ہے کہ جس کو خدا نے آزاد مرضی دی ہے، آزاد مرضی دی ہے کہ وہ کیا کرے۔ لیکن جب خدا نے آزاد مرضی دی ہے تو اس کے ساتھ ساتھ اس مرضی کے ساتھ اس کو ذمہ داری بھی دی ہے۔ ذمہ داری دی ہے کہ وہ جس چیز کا چناؤ کرتا ہے، جس چیز کا انتخاب کرتا ہے، جس چیز کا فیصلہ کرتا ہے، اس کی ذمہ داری بھی اٹھائے۔ یہ نہیں ہے کہ جذبات میں آ کر فیصلہ کر لیا۔ جذبات میں کیے گئے فیصلے ہمیشہ پریشان کن ہوتے ہیں، جذبات میں کیے گئے فیصلے ہمیشہ پریشانی کا سبب بنتے ہیں۔ اس لیے جو فیصلے آزاد مرضی کے ساتھ کیے جاتے ہیں وہ ہمیشہ ان میں ہمیں اس کا اچھا پھل ملتا ہے۔ آج کی جو ہم نے پاک تلاوتیں سنی ہیں یشوع کی کتاب میں سے، افسیوں کے نام خط میں سے اور مقدس یوحنا کی پاک انجیل میں سے، جو ہم نے یہ تینوں تلاوتیں سنی ہیں،
ان تینوں تلاوتوں کا جو لب لباب ہے، جو مرکزی پیغام ہے، وہ یہی ہے کہ جو ہم انتخاب کرتے ہیں، جس چیز کا چناؤ کرتے ہیں، تو ہم اس کی ذمہ داری بھی اٹھائیں۔ ہم اپنی روزمرہ زندگی میں بہت سارے فیصلے کرتے ہیں۔ آج سب سے بڑا فیصلہ ہوتا ہے کہ آج دوپہر کو کیا بنانا ہے، پریشانی، شام کو کیا بنانا ہے، صبح ناشتے میں کیا بنانا ہے۔ یہ فیصلہ کرنا بہت مشکل ہوتا ہے کہ بنانا کیا ہے، کرتے ہیں کہ نہیں؟ دوپہر کو لنچ میں کیا بنانا ہے، کو 2 گھنٹے یہی سوچنے میں لگتا ہے کہ اچھا کیا بنانا ہے۔ ہماری جو کک ہیں باجی، وہ ہمیں پوچھتی ہے صبح کے وقت، باجی دوپہر کو کیا بنانا ہے، تو ہم سوچتے ہیں پتہ نہیں، اچھا بابو جی سے پوچھتے ہیں بابو جی کون کون سی سبزیاں ہیں۔ تو یہ فیصلہ کرنے میں دیر لگتی ہے، لیکن جب فیصلہ کر لیا جاتا ہے تو پھر اس پر عمل درآمد کیا جاتا ہے۔ روزمرہ زندگی میں ہم بہت سارے فیصلے کرتے ہیں۔ آج کل بچوں نے میٹرک کے پیپر دیے ہیں، آج کل وہ پریشان ہوں گے، ایف ایس سی کریں، پری میڈیکل انجینئرنگ میں جائیں، کیا کریں، آئی ٹی میں جائیں، کہاں پر جائیں، مشکل ہے۔ لیکن اس وقت جو فیصلہ کر لیا تو یہی آپ کا فیوچر بنائے گا۔ ایف ایس سی کی تو آپ میڈیکل لائن کی طرف چلے جائیں گے، آئی کام کیا تو آپ بینکنگ کی طرف چلے جائیں گے، آئی ٹی کی تو آپ جو سافٹ ویئر انجینئرنگ ہے اس کی طرف چلے جائیں گے۔ تو اس طرح کے فیصلے، یہ جو فیصلے ہیں یہ ہمیں آگے لے کر جاتے ہیں۔ اس طرح کے اور بہت سارے فیصلے ہیں، کاروبار کریں یا کوئی نوکری کریں، گھر یہاں پر بنائیں، ایسا بنائیں یا کیسا بنائیں، یہ سارے ہم اپنی زندگی میں فیصلے کرتے ہیں۔ لیکن جو فیصلہ کرتے ہیں اس پر ہمیں عمل درآمد بھی کرنا ہے۔ جو فیصلہ کرتے ہیں اس کی ہماری ذمہ داری بھی ہے کہ ہم اس ذمہ داری کو نبھائیں بھی، اس فیصلے کے مطابق زندگی کو گزارے بھی۔ آج کی پہلی تلاوت میں فیصلے کی دعوت دی گئی ہے، انتخاب کی دعوت دی گئی ہے، چناؤ کی دعوت دی گئی ہے۔ یوشوا جو کہ حضرت موسیٰ کا جانشین ہے، حضرت موسیٰ کا جانشین ہے، اور یوشوا کا نام حضرت موسیٰ نے بدل دیا تھا۔ پہلے اس کا نام ہوسیہ تھا، اور جب یوشوا کا نام بدلا تو یوشوا کے نام کا مطلب ہے یہوہ نجات ہے۔ یہوہ کیا ہے؟ نجات ہے۔ یہ یوشوا کے نام کا مطلب ہے، یہوہ نجات ہے۔ تو حضرت موسیٰ نے یوشوا کا نام بدلا، ہوسیہ سے یوشوا ہوا۔ تو کیا ہوا کہ جب حضرت موسیٰ خداوند میں سو گئے، خدا نے بلا لیا، اور یوشوا جب بنی اسرائیلی قوم کو وعدہ کی سرزمین میں لے کر آ گیا، اور جب یہ اچھے سے اس علاقے میں وعدہ کی سرزمین میں ٹھہر گئے، بسنا شروع کر دیا، تو جب یوشوا کی موت قریب ہوئی تو اس نے کیا کیا کہ اس نے سارے جو منصب دار تھے، ذمہ داری کے جو انسان تھے، جو بزرگ تھے، مذہبی رہنما، سیاسی رہنما، اور سب لوگوں کو اس نے اکٹھا کیا، بلایا۔ کیوں؟ کیونکہ وہی ان کا سربراہ تھا۔ بلایا اور کہا کہ اب تم چن لو، اب تم کیا کرو؟ چن لو کہ تم کس کی عبادت کرو گے، خدا کی عبادت کرو گے یا اموریوں کی، اموریوں کے بتوں کی عبادت کرو گے۔ تم ان کی عبادت کرو گے جو دریا کے پار تمہارے باپ دادا ملک مصر میں کرتے رہے، یا اور خداؤں کی عبادت کرو گے۔ لیکن یہ اس فیصلے کے ساتھ ساتھ، اس چوائس کے ساتھ ساتھ، اس انتخاب کے ساتھ ساتھ وہ اپنا بھی فیصلہ سنا دیتا ہے۔ کیا کہتا ہے کہ یاد رکھو کہ میں اور میرا گھرانہ، میں اور میرا گھرانہ زندہ خدا کی عبادت کریں گے، لیکن میں اور میرا گھرانہ تو خدا کی عبادت کریں گے، لیکن تم چن لو کہ تم کس کی عبادت کرو گے۔ تم اپنے آباء و اجداد کے بتوں کی، خداؤں کی عبادت کرو گے یا زندہ خدا کی؟ تو وہ لوگ بھی فوراً فیصلہ کرتے ہیں کہ نہیں نہیں نہیں،
ہم بھی اپنے خدا کی عبادت کریں گے جس نے ہمیں ملک مصر سے نکالا، جس نے ہمارے لیے عجائبات کیے، جس نے ہمارے لیے معجزات کیے، جس نے ہمارے لیے دودھ اور شہد کی نہروں کو بہا دیا، جس نے ہمیں 40 سال تک آسمان سے روٹی کھلائی، ہم اسی کی عبادت کریں گے۔ لیکن آگے جا کے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ اس عہد میں چناؤ میں وفادار نہیں رہتے، بہت سارے لوگ پھر جاتے ہیں، تو اس لیے ان کی زندگی میں غلامی بار بار آ جاتی ہے۔ ایسا ہی حال ہمیں آج کی پاک انجیل میں ملتا ہے۔ پاک انجیل جو کہ ہم تقریباً 4 سے 5 ہفتوں میں مقدس یوحنا کی انجیل اس کے 6 باب میں سے تلاوت سن رہے تھے، کہ جس میں مسیح خداوند نے سب سے پہلے 5 روٹیوں اور 2 مچھلیوں کے ساتھ 5000 سے زائد افراد کو خوراک سے سیر کر دیا۔ اس کے بعد مسیح خداوند پانی پر چلے، اس کے بعد مسیح خداوند کے پاس لوگ جو کھانے سے سیر ہوئے تھے وہ مسیح خداوند کو ڈھونڈتے ہوئے آتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ ربی تو یہاں پر کب آیا؟ اور اس کے بعد جب مسیح خداوند کہتے ہیں کہ تم اس لیے مجھے نہیں ڈھونڈتے کہ تم معجزے چاہتے ہو، اس لیے تم مجھے ڈھونڈتے ہو کیونکہ تم مفت کی روٹی کھانا چاہتے ہو، تو وہ دعوت دیتے ہیں کہ تم اس فانی چیز کے لیے اتنی محنت نہ کرو بلکہ اس چیز کے لیے محنت کرو جو تمہیں ہمیشہ کی زندگی دے گی۔ جب دعوت دی گئی، پوچھا گیا تو وہ کہتے ہیں کہ ہم کیا کریں؟ تو مسیح یسوع نے کہا کہ تم زندہ خدا پر ایمان لاؤ۔ چناؤ کی دعوت دی گئی، انتخاب کی دعوت دی گئی، لیکن وہ لوگ نہیں چناؤ کرتے۔ مسیح یسوع نے پھر کہا کہ زندہ روٹی میں ہوں، تو انہوں نے کہا کہ کون سی زندہ روٹی؟ کیونکہ ہم تجھے جانتے ہیں۔ مسیح یسوع نے کہا کہ زندہ روٹی میں، وہ زندہ روٹی جو آسمان سے اتری ہے۔ تو لوگوں نے کہا کہ کون سی زندہ روٹی؟ کیونکہ ہم تجھے جانتے کہ تو ناصرت سے ہے، تو یوسف کا بیٹا ہے، مریم کا بیٹا ہے، تیرے بھائی تیری بہنیں ہم ان کو جانتے ہیں، تو ہمارے ہی علاقے میں سے، اور تو کہتا تو آسمان سے اترا ہے۔ تو مسیح یسوع نے کہا کہ زندہ روٹی میں ہوں۔ باپ دادا نے بیابان میں من کھایا اور مر گئے، لیکن جو اس روٹی کو کھائے گا وہ ہمیشہ تک زندہ رہے گا۔ اس وجہ سے وہ پریشان ہو جاتے ہیں، کیونکہ وہ مسیح یسوع جو زندہ روٹی ہے اس کو کھانا نہیں چاہتے۔ مسیح یسوع نے کہا کہ زندہ روٹی میں ہوں جو آسمان سے اتری ہے، جو اس روٹی کو کھائے گا تو ہمیشہ تک زندہ رہے گا۔ اور لوگوں نے کہا کہ نہیں، یعنی انہوں نے مسیح خداوند کو ٹھکرا دیا۔ مسیح یسوع نے ان کو انتخاب کی، چناؤ کی دعوت دی کہ اس زندہ روٹی کو کھا لو جس کو ہم کھاتے ہیں، جس کو ہر اتوار ہر نماز میں پاک یوخرس میں ہم لیتے ہیں۔ مسیح یسوع نے اسی روٹی کی دعوت دی، اور لوگوں نے کہا کہ نہیں، یہ کلام سخت ہے۔ مسیح یسوع نے معافی کی دعوت دی، مسیح یسوع نے قبولیت کی دعوت دی، مسیح یسوع نے مبارکبادیوں میں انصاف کی دعوت دی، صلح کی دعوت دی، اور مسیح یسوع نے دعوت دی کہ بہت سارے ایسے کاموں کی جن کی وجہ سے ہم پاک ہو سکتے تھے۔ تو ان لوگوں نے کہا کہ نہیں، یہ کلام کیا ہے؟ سخت ہے، یہ کلام سخت ہے، اس پر کون عمل کر سکتا ہے؟ تو لہٰذا بہت سارے لوگ ان باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ مسیح کا کلام سخت ہے تو وہ چھوڑ کر چلے گئے، یعنی وہ ہمیشہ کی زندگی سے دور ہو گئے، ہمیشہ کی زندگی سے دور بھاگ گئے، ہمیشہ کے کلام سے دور بھاگ گئے۔ تو مسیح یسوع نے پھر اپنے شاگردوں سے پوچھا کہ کیا تم بھی مجھے چھوڑ کر چلے جانا چاہتے ہو؟ تم بھی اس کلام سے گھبرا گئے ہو؟ کیا تم بھی یہ کہتے ہو کہ یہ کلام سخت ہے؟ تو مقدس پطرس نے ہمیشہ کی طرح سب شاگردوں کی نمائندگی کی، ہماری نمائندگی کی، اور بہت جوش اور جذبے سے کہا کہ اے خداوند، ہم کس کے پاس جائیں؟ ہمیشہ کی زندگی کی باتیں تو تیرے ہی پاس ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم کس کے پاس جائیں؟ انہوں نے کہا کہ ہم نے جان لیا ہے، ہم نے پہچان لیا ہے کہ تو ہی دنیا کا مسیح ہے، ہم نے جان لیا ہے کہ تو ہی بادشاہوں کا بادشاہ ہے، ہم نے مان لیا ہے کہ تو ہی دنیا کا نجات دہندہ ہے، تو ہی ہمارا مسیح ہے، تیرے بغیر ہم ہمیشہ کی زندگی نہیں پا سکتے۔ جیسا تو نے کہا ہے کہ زندگی کی روٹی میں ہوں، تو ہم نے جان لیا ہے۔ مقدس پطرس ہی تھا جس نے کیسریا فلپی میں پہلی دفعہ شاگردوں کی نمائندگی کرتے ہوئے کہا تھا کہ تو
زندہ مسیح کا بیٹا ہے، تو زندہ مسیح ہے، خدا کا بیٹا اور زندہ مسیح ہے۔ جب مسیح یسوع نے کیسریا فلپی میں پوچھا تھا کہ لوگ میرے بارے میں کیا کہتے ہیں، تو لوگوں نے کہا، انہوں نے جواب دیا، لوگ کہتے ہیں کہ تو کچھ کہتے یوحنا اسباغی ہے، الیاس ہے، ارمیا ہے، یا نبیوں میں سے کوئی ہے۔ تو جب یہ پوچھا کہ تم مجھے کیا کہتے ہو، تو پھر انہوں نے کہا تو خدا کا بیٹا ہے، مسیح ہے۔ تو آج اسی طرح مقدس پطرس پھر کہتے ہیں، ہمارے ایمان کو تقویت دیتے ہیں، کہتے کہ خداوند ہم کس کے پاس جائیں، یعنی کہ ہم تجھے چھوڑ کر کہاں جائیں، ہم تو اپنا آپ تیرے لیے چھوڑ چکے ہیں، ہم تیرے لیے اپنا آپ چھوڑ چکے ہیں۔ تو مسیح یسوع نے ایک موقع پر یہ بھی کہا تھا، جب شاگردوں نے یہ پوچھا تھا کہ اے خداوند ہم نے تیرے لیے اور انجیل کے لیے اپنا سب کچھ چھوڑا ہے، تو ہم کیا حاصل کریں گے؟ تو مسیح یسوع نے کہا تھا، جس نے میرے لیے اور انجیل کے لیے اپنا سب کچھ چھوڑ دیا وہ آسمان میں ہمیشہ کی زندگی کا وارث ہوگا۔ تو اسی بات کو لے کر، انہی باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے آج مقدس پطرس کہتا ہے کہ خداوند ہم کس کے پاس جائیں، ہمیشہ کی زندگی کی باتیں تو تیرے ہی پاس ہیں، ہم چناؤ کر چکے ہیں، ہم فیصلہ کر چکے ہیں، ہم سوچ چکے ہیں، مان چکے ہیں کہ تو ہی زندہ خدا کا بیٹا ہے۔ آج میری عزیزو، ہم بھی اپنے فیصلے کا شکر گزار ہوں، ہم بھی اپنے فیصلے کی شکر گزاری کریں۔ ہمیں بھی بہت سارے لوگ ورگلاتے ہیں کام کاج کے دوران، اسٹوڈنٹ لائف میں بہت سارے لوگ ورگلاتے ہیں کہ تم ادھر آ جاؤ، ہمیں لالچ دیتے ہیں، ہمیں باتیں کہتے ہیں کہ ہمارے ایمان کی ٹھوکر کا باعث بنتے ہیں، لیکن ہم خداوند کی شکر گزاری کریں کہ ہم ساری باتوں کو برداشت کرنے کے ساتھ ساتھ فراموش بھی کرتے ہیں اور اپنے ایمان میں مضبوط بھی رہتے ہیں۔ بہت ساری باتیں ہیں، بہت ساری باتیں ہیں، فیکٹریز کے اندر، گھروں میں جو کام کرتے ہیں، ہماری بیٹیاں، ہماری بہنیں، ہمارے بھائی، ان کے جو بڑے ہیں، اپنے محلوں میں، دوستوں میں، اسکولوں میں، کالجز میں ہمیں دعوت دی جاتی ہے، ہمیں ہمارے مذہب کے خلاف بہت ساری باتیں کی جاتی ہیں، ہمیں ورگلایا جاتا ہے۔ نہ صرف وہ بلکہ ہمارے اپنے ہی، جن کو ہم اپنے کہتے ہیں، جن کو ہم بہت دفعہ خدا کے اچھے خادم بھی ہیں، لیکن بہت سارے ایسے بھی ہیں جو ہمارے ایمان کی ٹھوکر کا باعث بھی بنتے ہیں، ایمان کی ٹھوکر کا باعث۔ ہم نے جو انتخاب کیا ہے مسیح یسوع کا، ہم نے جو ساکرامنٹوں کا انتخاب کیا ہے، بپتسمے کا، ہم نے جو استحکام کا، پاک یوکرس کا، مقدسہ مریم سے عقیدت کا ہم نے جو انتخاب کیا ہے، بہت دفعہ میں اس انتخاب کے بارے میں گمراہ کرتے ہیں، ہمیں کہتے ہیں کہ تم بت پرستی کرتے ہو، تم یہ کرتے ہو، وہ کرتے ہو، ہمیں کہا جاتا ہے۔ لیکن اگر ہم اس وقت ایمان میں مضبوط رہتے ہیں تو پھر ہم اس بات کی شکر گزاری کریں آج کہ خدا نے ہمیں مضبوط رکھا ہے، تو ہم آج یہ کہیں کہ خداوند ہم کیوں تجھے چھوڑ کر، کیوں تیرے ان ساکرامنٹوں کو چھوڑ کر، کیوں تیرے ان مقدسوں کو چھوڑ کر کسی اور کے پاس جائیں، کیونکہ ہمیشہ کی زندگی کی باتیں تو تیرے ہی پاس ہیں۔ اس لیے میری عزیزو، ہم نے یہ چناؤ کیا ہے، ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے، کیونکہ فیصلہ کر لینا آسان ہے، لیکن فیصلے پر عمل درآمد کرنا بہت مشکل ہے۔ جذبات میں آ کر ہم بہت دفعہ ہاں کہہ دیتے ہیں، ہاں کسی بھی کام کی ہاں کہہ دی، لیکن اس ہاں میں کتنے وفادار ہیں، کتنے وفادار ہیں؟ آج اسی وفاداری کی مقدس پالوس نے بات کی ہے، اور وفاداری کیا ہے؟ میاں بیوی کی تابع داری کی۔ میاں بیوی جو نکاح کے سیکرمنٹ سے ایک ہوتے ہیں، نکاح کے سیکرمنٹ میں ایک بنتے ہیں، اور جب نکاح کے وقت خدا کا کاہن، خدا کا بندہ ان سے آزاد مرضی کے بارے میں پوچھتا ہے تو وہ آزاد مرضی کے ساتھ ہاں کہتے ہیں۔ پوچھا جاتا ہے کہ کیا تم آزاد مرضی کے ساتھ آئے ہو؟ تو کہا جاتا ہے جی ہاں۔ جب پوچھا جاتا ہے کہ کیا تم ایک دوسرے کے ساتھ پیار و محبت کے ساتھ رہو گے؟ کہا جاتا ہے جی ہاں۔ خدا کے کلام پر ہاتھ رکھ کر کہتے ہیں کہ ہم ایک دوسرے کے وفادار رہیں گے، ہم تابع دار رہیں گے، خدمت کریں گے، بچوں کی تربیت اور پرورش کریں گے۔ یہ وعدہ لیا جاتا ہے، خدا کے کلام پر ہاتھ رکھ کر
کہا جاتا ہے لیکن اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ آپ سب بچے سے جانتے ہیں اس کے بعد کیا ہوتا ہے۔ اس کے بعد لڑائی جھگڑے، بے وفائیاں، چھوڑنے چھڑانے کی باتیں، خدا کے کلام پر ہاتھ رکھ کر، خدا کے گھر میں آ کر، خدا کے ممسوح کے سامنے جو وعدہ کیا گیا اس کو فراموش کر دیتے ہیں۔ اس وقت یہ فیصلہ جذبات کا نہیں تھا، یہ فیصلہ جو نکاح کا تھا جذبات کا نہیں تھا، ہوش و حواس کا تھا۔ کتنی دیر منگنی رہی، کتنی دیر سوچنے کا وقت دیا، کتنے دیر ہم اکٹھے رہے، ایسے باتیں کرتے رہے، سوچتے، بات چیت ہوتی رہی۔ والدین نے بتایا، اب بھی پھر کاہے نے بھی آخری مومنٹ میں، آخری لمحے میں پوچھا کہ کیا تم وفادار رہو گے؟ پھر کہا گیا جی ہاں۔ لیکن جب سوچ سمجھ کر آزاد مرضی کے ساتھ یہ عہد باندھا جاتا، یہ وعدہ کیا جاتا، تو پھر کیوں طلاقوں کی نوبت آ جاتی ہے؟ پھر کیوں چھوڑنے چھڑانے کی نوبت آ جاتی ہے؟ پھر کیوں لڑائی جھگڑوں کی نوبت آ جاتی ہے؟ پھر کیوں ایک دوسرے پر شک کرنے کی بات آ جاتی ہے، ایک دوسرے پر الزام تراشی کی بات آ جاتی ہے؟ تو پھر کیوں ایک دوسرے کی ذمہ داری کو اٹھانے سے گھبرایا جاتا ہے؟ آج مقدس پولس نے یہی بات کی ہے، کہا ہے کہ مسیح یسوع کلیسیا کا سر ہے۔ ہم مانتے ہیں، ہم اقرار کرتے ہیں، مقدس پطرس نے بھی اقرار کیا کہ خداوند ہم کس کے پاس جائیں، ہمیشہ کی زندگی کی باتیں تو تیرے ہی پاس ہیں۔ ہم نے بھی ایسا ہی اقرار کیا کہ مسیح یسوع ہمارا سر ہے، وہ ہماری کلیسیا کا سر ہے، ہمارا نجات دہندہ ہے، تو ہم اس سے بہت پیار کرتے ہیں، ہم اس کے خلاف کوئی بات نہیں برداشت کر سکتے۔ مقدس پولس نے کہا کہ جیسے مسیح کلیسیا کا سر ہے، اسی طرح اس نے کہا کہ اے بیویوں اسی طرح تمہارا شوہر بھی تمہارا سر ہے، لہٰذا تم اس کے تابع رہو۔ اور یہ پھر شوہروں کو حکم دیا، فرمایا کہ تم اپنی بیویوں کو پیار کرو جیسا مسیح نے بھی کلیسیا کو پیار کیا ہے۔ جیسا مسیح نے بھی کلیسیا سے کیا کیا ہے؟ پیار کیا ہے، اور اس پیار کی خاطر اس نے کیا کیا ہے؟ اپنی جان دی ہے، اپنا قربان کیا ہے۔ تو اس لیے ہم دیکھتے کہ ہمارے جو والدین ہیں، ہمارے جو باپ ہیں، وہ سربراہ ہوتے ہوئے اپنے بچوں کے لیے جان قربان کرتے ہیں، محنت مزدوری کے ساتھ ذمہ داری کو اٹھاتے ہیں، نبھاتے ہیں۔ تو اس لیے مقدس پولس نے کہا ہے کہ اے شوہرو اپنی بیویوں کو پیار کرو جیسا مسیح نے بھی کلیسیا سے پیار کیا ہے، اور اس کی خاطر اپنے آپ کو حوالے کر دیا تاکہ اس کو کلمے کے ساتھ پانی کے غسل سے صاف کر کے مقدس کرے، اور خود اپنے واسطے ایک جلالی کلیسیا پیدا کرے جس میں داغ یا شکن یا اس قسم کی کوئی چیز نہ ہو۔ اس لیے جب یہ دونوں میاں بیوی اکٹھ میں، پیار میں، محبت میں قائم رہتے ہیں، تو ان کی جو اولاد ہوتی ہے وہ بھی ان سے پیار محبت کا درس حاصل کرتی ہے، نمونہ حاصل کرتی ہے۔ لیکن اگر ان دونوں میاں بیوی میں وفاداری نہ ہو، ان دونوں میاں بیوی میں ذمہ داری نہ ہو، ان دونوں میاں بیوی میں ہمیشہ لڑائی جھگڑے ہوں، تو یہ خاندان میں بھی آ جائیں گے، یہ گھرانوں میں بھی آ جائیں گے، سلوک نہیں ہوگا، محبت نہیں ہوگی۔ تو اس لیے اس وقت جب نکاح کے وقت جو چناؤ کیا گیا، انتخاب کیا گیا، اس سے ہم کیوں دور بھاگ جاتے ہیں، اس کو کیوں ٹھکراتے ہیں؟ آج اپنے آپ سے جو شادی شدہ سوال کریں، اور ہم جو کلیسیا زندگی میں ہیں، جنہوں نے خداوند کے ساتھ وفادار رہنے کا عہد باندھا ہے، کیونکہ جس طرح جو شادی شدہ لوگ ہیں ان کو چناؤ فیصلے کا وقت دیا جاتا ہے، موقع دیا جاتا ہے، تو اسی طرح اس سے بڑھ کر ہمیں 12 سے 14 سال کا وقت دیا جاتا ہے تاکہ ہم چناؤ کریں، انتخاب کریں کہ کیا ہم تجرد کی زندگی، یہ کلیسیائی زندگی، خدا کے ساتھ وفاداری کی زندگی ہم نبھائیں گے کہ نہیں نبھائیں گے۔ اگر ہم نبھا رہے ہیں تو ہم اس وعدہ کے مطابق ہیں، اگر نہیں نبھاتے تو پھر ہم سے بھی سوال ہے، ہم سے بھی سوال ہے کہ ہم اپنے اس زندگی میں کتنے وفادار ہیں۔ خدا ان سے آج میں اور آپ اپنے اپنے چناؤں کے لیے دعا کریں، اپنے اپنے فیصلوں پر دھیان و گیان کریں کہ جو ہم اپنی زندگی میں کر چکے ہیں یا کرنے والے ہیں، کہ ہم ان میں کتنے وفادار ہیں۔
آئیں آج خداوند سے یہی دعا کریں کہ خداوند ہمارے فیصلوں میں ہمیں استقامت عطا فرمائے، ہمارے فیصلوں میں یگانگت عطا فرمائے، ہمارے فیصلوں میں جو ہم اپنی خاندانی زندگی میں، اپنی ایمانی زندگی میں، اپنی معاشرتی زندگی میں، اپنی جو کاروباری کی زندگی ہے، ان میں جو فیصلے کر چکے ہیں، خداوند ان میں وفادار رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایمانی طور پر جو ہم اپنے ایمان کا فیصلہ کر چکے ہیں، ہمیں خداوند ان میں وفادار رہنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ ہمارا جو فیصلہ جو ہم کرتے ہیں ہم اس کے ذمہ دار نہیں ہیں۔ آئیں خداوند خدا سے یہی دعا مانگے کہ خداوند ہمیں ہمیشہ اپنے روح کی رہنمائی دے، پاک روح کی طاقت دے، تاکہ جو بھی فیصلہ کریں اپنے ضمیر کی آواز کے ساتھ اور خدا کے پاک روح کی رہنمائی میں فیصلہ کریں، تاکہ ہم اس رہنمائی میں اپنے فیصلوں میں ہمیشہ کی زندگی گزاریں، ہمیشہ کی زندگی کو پائیں، اور ہمیشہ مقدس پطرس کی طرح ایمانی طور پر مسیح یسوع کے بارے میں یہی کہیں کہ خداوند ہم کس کے پاس جائیں، ہمیشہ کی زندگی کی باتیں تو تیرے ہی پاس ہیں۔ مسیح ہمارے خداوند کے وسیلہ سے